روزانہ ایسے اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دوستوں، اللہ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی کنتورہ سے ان کے بیٹے مدین پیدا ہوئے۔ مدین اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے سوتیلے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب ہی حجاز میں آباد ہو گئے، جہاں مدین کی اولاد کو بنی مدین یا اہل مدین پکارا جانے لگا۔ آہستہ آہستہ یہ بہت بڑا قبیلہ بنتا گیا۔ یہ لوگ جب بہت زیادہ پھیل گئے تو انہوں نے اپنے علاقے کو دو حصوں میں بانٹ دیا۔ شہری علاقے کو مدین پکارنے لگے اور جبکہ دیہاتی علاقے کو ایکہ کہا جانے لگا۔ انہی لوگوں کو قرآن میں اصحاب ایکہ کے نام سے پکارا گیا ہے۔ ایکہ کے لفظی معنی جھنڈ والے اور سرسبز اور شاداب جھاڑیوں کے ہیں۔ یہاں میوہ، پھلوں اور خوشبودار پھولوں کے اس قدر درخت تھے کہ اگر کوئی دور سے اس بستی کو دیکھتا تو اسے یہ معلوم ہوتا کہ جیسے یہ کوئی بستی نہیں بلکہ ایک خوبصورت سبز و شاداب درختوں کا جھنڈ ہے۔ اسی وجہ سے قرآن پاک میں اللہ نے ان کے لیے ایکہ کا لقب استعمال کیا، جبکہ امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ یہاں ایکہ نام کا ایک درخت تھا جس کی اہل مدین پوجا کرنے لگ گئے تھے، جس کی وجہ سے ان کو اصحاب ایکہ کہا گیا ہے۔ بہرحال مقبول روایت یہی ہے کہ اہل مدین اور اصحاب ایکہ ایک ہی قبیلہ تھا، جو باپ کی نسبت کی وجہ سے مدین کہلایا اور زمینی اور جغرافیائی حیثیت سے اصحاب ایکہ کے لقب سے مشہور ہوا۔ عرب کی مشہور شاہراہ جو کہ حجاج کے قافلوں کو شام، فلسطین، یمن اور مصر تک لے جاتی اور بحر کلزم کے مشرقی کنارے سے گزرتی تھی، قرآن میں اس کو امام مبین یعنی کھلی اور صاف شاہراہ کہا گیا ہے۔ اہل مدین اسی شاہراہ پر بحر کلزم کے مشرقی کنارے پر آباد ہوئے تھے۔ اہل مدین بہت خوشحال اور امیر تھے۔ دور دراز سے قافلے ان کی بستی میں آتے اور یہاں سے پھل، سبزیاں اور اناج وغیرہ لے جاتے، اور تو اور لوگ اس بستی کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے مدین تشریف لاتے، کیونکہ یہ ایک بڑی شاہراہ پر تھی، اسی لیے ہر طرف سے آنے والے تاجر ان کی بستی میں ضرور رکتے، جس کی وجہ سے اس بستی کے لوگ تجارتی کاروبار سے منسلک ہو کر بہت خوشحال ہو گئے تھے۔ اہل مدین یا اصحاب ایکہ نے بھی قوم عاد، قوم سمود اور قوم لوط کی طرح بتوں کی پوجا شروع کر دی، بلکہ یہ لوگ تو اس لیے بھی مشہور ہوئے کہ ان لوگوں نے سب سے پہلے درخت کی پوجا شروع کی تھی۔ اس سے پہلے صرف بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، لیکن ان لوگوں نے ایک نئی عبادت شروع کی جس میں ایکہ نامی درخت کے آگے ہر 3 مہینے بعد ایک خوبصورت دوسیجہ کو ذبح کیا جاتا اور اس کے سارے اعضاء کو الگ الگ کر کے دفن کیا جاتا۔ ان لوگوں کا ماننا تھا کہ اگر ایکہ درخت کو دوسیجہ کی قربانی نہ دی گئی تو ہمارے کاروبار ختم ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ یہ لوگ ناپ تول میں بھی کمی کرتے تھے، اس کے لیے بھی انہوں نے خاص انتظام کر رکھا تھا۔ یہ لوگ اپنی بہنوں اور بیویوں کو اپنے کاروباری مرکز پر عریاں لباس میں بٹھا دیتے اور جب کوئی تاجر آتا تو وہ شہوت کے ہاتھوں مجبور ہو کر ان لڑکیوں میں مصروف ہو جاتا، جس سے وہ ناپ تول میں خوب کمی کرتے اور اکثر تو وہ چیز ہی بدل ڈالتے تھے۔ پھر اللہ پاک نے ان کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا تعلق بھی اہل مدین سے ہی تھا۔ ان کا شجرہ نسب کچھ یوں بیان ہوا ہے: حضرت شعیب بن سیفون بن افاح بن ثابت بن مدین بن حضرت یعقوب علیہ السلام۔ قرآن کریم میں 11 جگہ پر حضرت شعیب کا ذکر ہوا ہے۔ نبوت سے پہلے بھی حضرت شعیب اپنی قوم میں اپنی ایمانداری اور نیک بختی پر مشہور تھے، اور نبوت ملتے ہی آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ شروع کر دی۔ حضرت شعیب کو نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خطیب الانبیاء کا لقب دیا ہے،
جس کی وجہ یہ تھی کہ جب حضرت شعیب تبلیغ کرتے تو لوگوں پر جیسے جادو ہو جاتا تھا۔ لوگ کام کاج چھوڑ کر ان کی باتیں سننے کو آ جاتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی چند غریب لوگوں کے کوئی بھی آپ پر ایمان نہ لایا، بلکہ آپ کو جادوگر ہی کہا جانے لگا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ پاک کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو، بے شک میں تمہیں خوشحال دیکھ رہا ہوں، بے شک مجھے تم پر گھیر لینے والے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ لیکن قوم نے جواب دیا، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ داداؤں کے خداؤں کو چھوڑ دیں یا اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق عمل نہ کریں؟ واہ بھائی، تم تو بڑے عقل مند نیک چلن ہو۔ جب کسی بھی طرح سے قوم اپنے گناہوں سے باز نہ آئی تو حضرت شعیب نے اپنی قوم کو پرانی قوموں پر آنے والے عذابوں سے اس طرح ڈرایا، کہا، اے میری قوم، میری مخالفت تم سے یہ نہ کروا دے کہ تم پر بھی اسی طرح کا عذاب آ پہنچے جو نوح کی قوم، ہود کی قوم یا صالح کی قوم پر آیا تھا، اور لوط کی قوم تو تم سے کوئی دور بھی نہیں ہے۔ پوری قوم حضرت شعیب کے خلاف ہو گئی اور حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکی دی کہ یا تو تم ہمارے دین میں شامل ہو جاؤ ورنہ ہماری بستی سے نکل جاؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام سے کہنے لگے، اگر تیرا اتنا بڑا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم دیکھتے کہ تو کس طرح ہمیں ہمارے دین سے ہٹاتا ہے، ہم تجھے سنگسار کر دیتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے دیکھا کہ اب ان سے کوئی امید نہیں اور ان لوگوں کو میں ہر طرح سے سمجھا چکا ہوں، تو آخری فیصلہ سنا دیا کہ اے میری قوم، تم اپنے طریقے پر عمل کرتے رہو اور میں اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہوں۔ تھوڑے دنوں میں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے، کون جھوٹا ہے اور کون سچا ہے۔ اس کو اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے، اے ہمارے رب، ہمیں اور ہماری قوم میں حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، اور تو سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ لیکن پھر بھی اس قوم نے اپنے گناہوں سے توبہ نہ کی، بلکہ حضرت شعیب سے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا کر ہم کو ہلاک کر دو۔ اس کے بعد اس قوم پر خداوند قہار جبار کا قاہرانہ عذاب آ گیا۔ وہ عذاب کیا تھا؟ دوستوں، حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ پاک نے ان لوگوں پر جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا جس سے پوری آبادی میں شدید گرمی اور لو کی حرارت اور تپش پھیل گئی، اور بستی والوں کا دم گھٹنے لگا تو وہ لوگ اپنے گھروں میں گھسنے لگے اور اپنے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کرنے لگے، مگر پانی اور سایہ سے انہیں کوئی چین اور سکون نہیں ملتا تھا، اور گرمی کی تپش سے ان کے بدن جھلسائے جا رہے تھے۔ پھر اللہ پاک نے بادل کا ایک ٹکڑا بھیجا جس نے اس بستی کے ایک حصے میں چھاؤں کر دی، اور اس کی چھاؤں میں ٹھنڈی ہوا چلنے لگی۔ بس پھر سب بستی کے لوگ اپنے گھروں سے نکل کر اس بادل کے سائے میں آ گئے۔ جیسے ہی سب لوگ بادل کے نیچے آ گئے تو پہلے ایک زوردار چیخ آئی، پھر اللہ پاک نے آگ کے گولے برسائے اور ساتھ ہی زلزلہ بھی آ گیا۔ ایسے ایک ساتھ کئی عذاب اس سے پہلے کسی قوم پر نہ آئے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ماننے والے اس عذاب سے محفوظ رہے۔ قوم کی ہلاکت کے بعد حضرت شعیب سیون کے مغرب میں شبام نامی علاقے میں تشریف لے گئے، وہیں آپ کا انتقال ہوا، اور آپ علیہ السلام کا مزار مبارک بھی شام میں ہے۔ دوستوں، درختوں کی پوجا اور ناپتول میں کمی کی وجہ سے اللہ نے اہل مدین کو دردناک عذاب میں مبتلا کیا تھا۔ واللہ عالم، جزاکم اللہ خیر۔